بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ وزٹ ویزا ایکسپائر ہے، کیا پاکستان میں توسیع ہو سکتی ہے؟ کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال مملکت میں بین الاقوامی سفر پر عائد کی جانے والی پابندیاں برقرار ہیں۔ بیرون ملک سے شیڈول پروازوں کا اعلان نہیں کیا گیا۔ بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیوں کے حوالے سے جب تک حکام کی جانب سے واضح طور پر اعلان نہیں کیا جاتا، پروازیں بحال نہیں ہوں گی۔ قائرین کی جانب سے بیشتر سوالات اسی حوالے سے ہیں، جن میں دریافت کیا جا رہا ہے کہ پروازیں کب بحال ہوں گی، جبکہ دوسرا سوال عمرہ ویزے سے متعلق ہے کہ کب تک عمرہ ویزا کھلے گا اور لوگ سعودی عرب آ سکیں گے یا نہیں۔ ان استفسارات کے حوالے سے تمام قارئین کو یہی کہنا ہے کہ سعودی حکام کی جانب سے کسی قسم کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا جن میں پروازوں کی بحالی کے حوالے سے بتایا گیا ہو۔ حتمی طور پر پروازوں کی بحالی کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا گیا، نہ ہی اس بارے میں سرکاری سطح پر کسی قسم کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس امر کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو ہی حالات بہتر ہوں گے اور متعلقہ اداروں کی جانب سے وبائی مرض کرونا کے حوالے سے اچھی خبر موصول ہوگی، اسے دیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ یاسر احمد خان کا سوال وزٹ ویزے کے بارے میں ہے۔ وہ دریافت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کے لیے وزٹ ویزا جاری کرایا تھا، مگر بعد ازاں کرونا وائرس کی وجہ سے سفر پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اب اہلیہ پاکستان میں ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ ویزا تو اسٹیمپ کرا لیا تھا، اس پر موجود ٹریولنگ ڈیٹ 1 ماہ کی رہ گئی ہے۔ کیا مقررہ مدت تک پروازیں بحال ہونے کا امکان ہے؟ اگر نہیں تو کیا ویزے کو پاکستان سے ہی تجدید کرایا جا سکتا ہے؟ آپ کے سوال کو جوازات سے دریافت کیا گیا ہے تاکہ درست صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ اس لیے جواب دینے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال غیر معمولی ہے، اس لیے اس حوالے سے متعلقہ اعلیٰ حکام کی جانب سے بعد میں فیصلہ کیا جائے گا، جن میں ان تمام امور کو مد نظر رکھا جائے گا جن کا سامنا نئے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کو کرنا پڑا۔ حکام کی جانب سے کیے جانے والے فیصلے کے بارے میں سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا۔ واضح رہے، سعودی عرب میں ایوان شاہی کی جانب سے 2 بار غیر ملکیوں کے اقاموں اور وزٹ ویزوں میں مفت توسیع کے احکامات صادر کیے جا چکے ہیں، جن پر عمل درآمد بھی کیا گیا ہے۔ ایک قاری کی جانب سے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ میں سکاکا الجوف میں مقیم ہوں، میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا جسے بنوا لیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاسپورٹ کو جوازات میں اپ ڈیٹ کرانا ہوگا یا خود بخود ہی ہو جائے گا یا چھٹی جاتے وقت ایئرپورٹ پر ہو جائے گا؟ میری رہنمائی کی جائے۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ قائرین سے درخواست ہے کہ وہ نام ضرور تحریر کریں۔ آپ نے نئے پاسپورٹ کے حوالے سے دریافت کیا ہے کہ آپ نے نیا پاسپورٹ بنوایا ہے اور اب اسے محکمہ پاسپورٹ جوازات میں اپ ڈیٹ کرانا ہے۔ امیگریشن قانون کے مطابق جب بھی پاسپورٹ نیا بنوایا جائے یا اس کی تجدید کرائی جاتی ہے، اس پر درج معلومات محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے سسٹم میں اپ ڈیٹ کرانا لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے کفیل کے ذریعے نئے پاسپورٹ کی معلومات جوازات میں اپ ڈیٹ کرائیں، وگرنہ بعد میں یعنی چھٹی جاتے وقت یا اقامے کی تجدید کے وقت مشکل ہوگی۔ سرکاری دفاتر میں ملازمین کی 100% حاضری شروع۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ اتوار 30 اگست 2020 سے تمام سرکاری ملازمین نے دفاتر میں ڈیوٹی دینا شروع کر دی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت کے ترجمان ناصر الحزانی نے بتایا ہے کہ اتوار سے سرکاری اداروں میں ملازمین کی 100% حاضری شروع ہوگی۔ ملازمین نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ SOPs کی پابندی کے ساتھ ڈیوٹی انجام دی۔ محکموں کے سربراہوں نے SOPs کی پابندی کی نگرانی کی۔ الحزانی نے بتایا ہے کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے پابندی لگائی ہے کہ اتوار 30 اگست سے زیادہ 25% سرکاری ملازم آن لائن کام کر سکیں گے۔ انہیں آن لائن ڈیوٹی کی سہولیات مہیا ہوں گی، جبکہ سرکاری دفاتر میں حاضری کے نئے اوقات کار مقرر کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق ملازم 3 شفٹوں میں دفاتر پہنچیں گے۔ پہلی شفٹ 7 ساڑھے 7 سے شروع ہوگی، دوسری 8:30 سے اور تیسری شفٹ 9:30 بجے سے شروع ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ تا ہدایت ثانی فنگر پرنٹس کا نظام معطل رہے گا۔ حاضری کا ریکارڈ پرانے طریقے کے مطابق دستخطوں کے ذریعے لیا جائے گا۔
علاوہ ازیں کرونا وائرس سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے زمروں میں شامل افراد حسب معمول ڈیوٹی آن لائن ہی دیں گے۔ رہائشی فلیٹ میں قائم جانوروں کا کلینک سیل۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں بلدیہ کی ٹیموں نے رہائشی فلیٹ میں غیر قانونی طور پر قائم جانوروں کے کلینک کو سیل کر کے تفتیشی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے ریجنل ڈائریکٹر بلدیہ انجینئر محمد الحسینی کے حوالے سے کہا ہے کہ بلدیہ کو اطلاع ملی تھی کہ ریجن کے علاقے جزیرہ تاورت میں ایک شخص نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رہائشی عمارت کے فلیٹ میں جانوروں کا کلینک قائم کیا ہوا ہے۔ اطلاع ملتے ہی بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے فلیٹ کو سیل کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بلدیہ کے ریجنل ڈائریکٹر الحسینی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر فلیٹ میں جانوروں کا کلینک قائم کرنے کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی، جس سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو۔ واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ ایسا کرنے والے اصل افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف منظم طریقے سے کارروائی کی جا سکے۔ ریجنل ڈائریکٹر الحسینی نے شہریوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ اگر وہ کسی قسم کی خلاف ورزی نوٹ کریں تو اس کے بارے میں ٹول فری نمبر 940 پر مطلع کریں۔ حوثیوں کا ڈرون تباہ، حملے کی کوشش ناکام۔ عرب اتحاد برائے یمن نے اتوار کو سعودی عرب کے جنوبی علاقے پر حوثیوں کا ایک ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے حوثی باغیوں کی جانب سے مملکت کے جنوبی علاقے میں شہری اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجے جانے والا ڈرون راستے میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل 28 اگست کو بھی اتحادی فورسز نے حوثیوں کے 2 مسلح ڈرونز کو راستے میں ہی روک کر تباہ کر دیا تھا۔ ایک ڈرون مملکت کے جنوبی علاقے اور دوسرا نجران ریجن کی طرف بھیجا گیا تھا۔ دونوں حملوں میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ واضح رہے کہ ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، جن کا مقصد مملکت میں معصوم شہریوں کی جانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ آبشر کے ذریعے محکمہ ٹریفک میں آن لائن اپائنٹمنٹ کی سہولت۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کرونا وائرس سے بچاؤ اور صحت و سلامتی کے لیے آن لائن اپائنٹمنٹ کی سہولت کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ اگر آپ محکمہ ٹریفک کے دفتر سے کوئی کام کرانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے پہلے آبشر پر جا کر آن لائن دن اور وقت متعین کرا لیں۔ یہ سہولت سعودی عرب کے تمام علاقوں میں موجود سعودیوں اور غیر ملکیوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی بھی شخص پہلے سے پیشگی وقت لے گا تو اس کا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ محکمہ ٹریفک نے بتایا ہے کہ آن لائن اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آبشر پر اپنے اکاؤنٹ پر جائیں، پیشگی ٹائم کے آپشن کا انتخاب کر کے محکمہ ٹریفک کے آپشن کو کلک کریں۔ اس کے بعد نئے وقت کی بکنگ پر جائیں اور مطلوبہ خدمت کے آپشن وقت اور برانچ کا انتخاب کریں۔ وقت کے انتخاب کے بعد اوکے کریں۔ ایسا کرنے پر اپائنٹمنٹ کی سلپ سامنے آ جائے گی۔ کرونا کیسز دوسرے دن بھی 1000 سے کم۔ سعودی عرب میں کرونا کے یومیہ کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اتوار 30 اگست کو بھی 1000 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اتوار کو 910 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ گزشتہ روز 987 نئے کیسز سامنے آئے تھے۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,14,821 تک پہنچ گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 1038 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 2,79,667 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 30 افراد اس مرض سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس طرح اموات کی مجموعی تعداد 3,870 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 21,284 ہے، جن میں سے 1,545 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ مملکت کے مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد اتوار کو مکہ میں رہی، جہاں 68 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ جدہ میں 64، ریاض میں 45، مدینہ منورہ میں 41، تبوک میں 39، جازان میں 36، الحفوف میں 30، یمبو میں 30، طائف میں 28، ابو عریش 25، دمام میں 20، سبیہ 18، بریدہ میں 17، حائل میں 17، المبرز میں 16، حفر الباطن میں 14، القنفدہ میں 13 اور القطیف میں 11 کیسز کا پتہ چلا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق 20 شہروں میں مریضوں کی تعداد 11 شہروں میں 2 اور 11 شہروں میں 3 جبکہ 6 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جائے، گھر سے باہر جاتے وقت ماسک لازمی طور پر استعمال کریں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔